کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں. بڑا یہ ہے طیبہ کا گداگر جو ہے وہ بڑا ہے، مالدار بڑا نہیں، سیاستدان بڑا نہیں، حکمران بڑا نہیں. کا ذکر ہو رہا ہے جی، خواجہ کا صالحین کا ذکر ہوا تو یہ بات ہے کہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. شہداء کا ذکر ہوا تو اور زیادہ رحمتیں ملتی ہیں. صدیقین کا ذکر ملے تو اور زیادہ رحمتیں ملتی ہیں. خواجہ تو میں کیا بتاؤں، صدیقین میں بھی بہت بڑے درجے کے. ان کا ذکر ہو رہا ہے تو کیسی رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، کیسی. ہم رحمتوں کی برسات میں بھیگ رہے ہیں لیکن وہ رحمتیں نظر نہیں آتی، دل سے مانی جاتی ہیں، آنکھوں سے دیکھی نہیں جاتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا سے کر رہا تھا. آج خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی چھٹی ہے، خواجہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. تو عرض کر رہا تھا الا ان اولیاء اللہ. خواجہ غریب نواز کی شان میں کچھ کہنے کے لیے آیا، آیت پڑھ دی الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ. 4 لفظ ہیں. الا ان اولیاء اللہ. یہ جا کے آ رہے ہیں یا پہلی بار آ رہے ہیں آنے والے؟ جا کے آ رہے ہیں. اچھا، الا 4 لفظ ہیں. الا ان، انا نہیں، الا ان، الا ان. خوف کب ہوتا ہے؟ آنکھ کھلی میری، سامنے شیر کھڑا ہوا ہے. آنکھ کھلی، میں بیٹھا تھا، آنکھیں بند تھیں، یکایک آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ اسد، لائن، نرسمہا، نرسنگھا سامنے کھڑا ہے. اب میں ڈرا. میں تو بہت ڈرپوک ہوں، ہمارے رحمانی شاہ صاحب کی طرح نڈر نہیں ہوں. تو یہ شیر ہے، میں تو چپکلی سے بھاگنے والا، لیزارڈ، سپلک، یہ شیر. میں ہوں، میری آنکھیں ہیں، سامنے شیر، درندہ. یا اللہ، نہ ادھر سے بھاگنے کی جگہ، ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، اب سامنے شیر ہے. شیر کو کراس کر کے جانا ہے. اللہ، اب میں کیسے جاؤں گا؟ نہ ادھر بھاگ سکتا ہوں، نہ ادھر رستہ ہے، نہ ادھر رستہ ہے، نہ پیچھے سے رستہ ہے. کہاں جاؤں گا؟ ڈر گیا نا. کیوں؟ میں تھا، میں تھا، آنکھیں میری تھیں. میں نہ صالح، میں نہ صالح، نہ شہید، نہ صدیق، نہ نبی، نہ رسول. میں گناہگار بندہ. شیر آ گیا، شیر آ گیا. اب اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ حدیث قرب نوافل کی طرف آئیے، حدیث قرب نوافل کی طرف آئیے. لا یزال العبد، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، حدیث نبوی نہیں، حدیث قدسی. حدیث ہے لیکن اللہ قرآن میں بھی بولتا ہے، حدیث میں بھی بولتا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ قرآن بھی اللہ کا کلام، حدیث بھی اللہ کا کلام. کیسے حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے نا؟
العبد يتقرب الي بالنوافل. اللہ فرماتا ہے اس حدیث قدسی میں، بخاری شریف کی حدیث، نہیں بولا تو بلا لے جاؤں گا گھر کو، کتاباں کھول کو بتاؤں گا. تو کیا بولتا تھا؟ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، فرض عبادتوں کے ذریعے نہیں. خالی نماز پڑھو روزہ رکھو بول رہا ہے، فرائض کی طرف بلا رہا ہے. خواجہ کی چھٹی کرنا نفل عبادت، اس سے کیا ہوتا؟ اللہ سے قریب ہوتا. لو یزا، اور کیا یہ حدیث کیا بول رہی ہے؟ نفل عبادتیں کرو اور مسلسل کرو، چھوڑو نہیں. سید سجاد رو ہر سال کرو خواجہ کی چھٹی مسجد قادریہ میں، 1 سال کرے 10 سال چھوڑے نہیں. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مسلسل نفل عبادتیں کرتا ہے تو کیا مقام؟ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ عید میلاد النبی منانا یہ نفل عبادت ہے، یہ جھنڈے لہرانا یہ نفل عبادت ہے، یہ جلوس محمدی نکالنا یہ نفل عبادت ہے، خواجہ کی چھٹی کرنا نفل عبادت ہے، 11ویں کرنا نفل عبادت ہے، 12ویں کرنا نفل عبادت ہے. ارے میری کوئی بات غلط ہو تو بولنا. کوئی بات میری کتاب و سنت کے خلاف ہے تو بول، تو پھر مان لے. آ جا میرے دائرے میں، آ جا میرے حلقے میں، آ جا دوستوں میں، آ جا اپنوں میں، آ جا. پرایوں میں کیوں رہتا ہے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل نفلی فرض عبادتیں نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج فرض نہیں، فرض واجب سنت موقدہ نہیں، نفلی عبادتیں. قرب فرائض کا تو قرب نوافل سے زیادہ مقام ہے. منکر نہیں ہوں میں، کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ یہ قرب نوافل کی بات کر رہا ہوں. نفل عبادت کائی کو بولتا نا، اس وجہ سے نفل عبادت ہے. 22ویں کائی کو اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل متباتر عبادتیں کر کر کے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے. مجھ سے اور کیسا؟ بہت نفل عبادتیں کر کے کئی سال کے بعد قریب ہوتا ہے نہیں. اللہ فرماتا ہے ہر نفل عبادت میں مجھ سے قریب ہوتا ہے. قرب تو ملتا جاتا ہے اور قریب ہوتا جاتا ہے، اور قریب ہوتا جاتا ہے، اور قریب ہوتا جاتا ہے. لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، بندہ مجھ سے نفل عبادتوں کے ذریعے مسلسل قریب ہوتا جاتا ہے. تو ہر نفلی عبادت اللہ سے قریب کرتی ہے. یا غریب نواز پکارا آپ نے، خواجہ غریب نواز کی محبت میں ڈوب کے، یہ نفلی عبادت ہے. خواجہ کی یاد نہیں ہے؟ یا غریب نواز پکارا آپ نے، یہ خواجہ کی یاد نہیں ہے؟ ابھی تو آپ نے سنی حدیث عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ نفل عبادتوں کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، مسلسل قریب ہوتا جاتا ہے. آخر کار ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے. وہ قریب ہوتا رہا، وہ محب تھا، میں محبوب تھا. اب میں محب ہو گیا، وہ محبوب بن گیا. میں چاہنے والا بن گیا، وہ میرا محبوب بن گیا. یہ ایسا کیوں ہوا؟ مصطفیٰ کی پیروی میں مسلسل لگا رہا.
مسجد میں رہتا یہ سب نکال دینا، میں نے آدھے گھنٹے میں یہ سب نہیں ہے، انہیں پاؤ گھنٹہ چیخا، انہیں پاؤ گھنٹہ، تو کیا عرض کر رہا ہے؟ ابھی نہ شروع کرے ہونے سے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ ہاں کوئی بات نہیں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لمبی عمر دے آپ کو، 125 سال میں ایک گھڑی کم نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ یہ ہماری دادی دعا کرتی تھی میرے ابا کو، 125 سال میں ایک گھڑی کم نہیں، اتنی تیری عمر ہو جائے میرے بیٹے. تو یاد تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی اللہ فرماتا حتی احبہ، یہاں تک وہ قریب ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ہوتا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا، میں اس کا محب بن جاتا. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے چاہنے لگتا ہوں، اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. اور اس کے بعد محبوب بننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ایک سوال، قرب نوافل سے اللہ کے قریب ہونے والا بندہ بھی اللہ کا محبوب، اور حضور بھی اللہ کے محبوب. واٹ از دس؟ کیسا؟ حضور بھی اللہ کے محبوب، اور یہ قرب نوافل سے جو اللہ کے قریب ہوا وہ بھی. اب ایسے قریب ہونے والے کتنے کتنے کتنے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اللہ ہی جانے کتنے کروڑ، کتنے ارب، کتنے خراب، اللہ ہی جانے. یہ سب اللہ کے محبوب. پھر یہ بھی اللہ کے محبوب، لاکھوں بھی اللہ کے محبوب، کروڑوں اربوں بھی اللہ کے محبوب، اللہ کا محبوب حضور بھی اللہ کے محبوب. محبوب تو یہی ہوتا ہے نا با. محبوب تو یہی ہوتا ہے نا. میرے مدراس شہر کے ایک بزرگ شاعر تھے، سید تھے، میر نظر حسین صاحب، استاد شاعر تھے. ان کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے اس وقت. وہ کہتے ہیں 100 پہ 100 بار دل نہیں آتا، 100 پہ 100 بار، یہ تو سمجھ سکتے، سب سمجھ سکتے، سب سمجھ سکتے. 100 پہ 100 بار دل نہیں آتا، ایک پر ایک بار آتا ہے. 100 پہ 100 بار دل نہیں آتا، ایک پر ایک بار آتا ہے. تو بندہ تو ایک محبوب، بندے میں کثرت ہے، وہی ایک محبوب. اللہ ایک سے زیادہ محبوب. خیر اب یہ بحث بعد میں رکھیں گے. سوچو، جواب سوچو. محبت ایک پر ختم ہو جاتی ہے، ایک سے تعلق ہے. ایک مصطفیٰ اس کا محبوب، یہ بھی محبوب، وہ بھی محبوب ہے. لیکن مجھے خود بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. میرا بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے مسلسل مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب یہ کیا ہے؟ یہ راز ابھی نہیں کھولوں گا. شاپ کھول دیا تو پھر خانخواہ میں کیا کھولنا؟ یہ تو یہ ایگزیبیشن ہے. یہاں بھی دکان انسٹا لگاتا، یہ ہے یہ ایگزیبیشن ہے. یہاں تو بتایا کچھ کچھ، اب زیادہ ہونا ہے. آئیے آپ اتنا دیں گے انشاءاللہ کہ آپ تھک جائیں گے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور کر کے کیا ہوتا ہے؟ محبت اتنی ہوتی ہے مجھے اس سے کہ کنتو. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبوب کو خود میں گم کر لینا یا محبوب میں گم ہو جانا. رحمانی شاہ صاحب وہاں ہیں، میں یہاں ہوں. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں میں نہ رہوں، دور نہ رہوں، قریب ہو جاؤں، قریب ہو جاؤں. اب میں قریب ہوتا گیا، ان کی محبت بھی بڑھتی گئی، میری محبت بھی بڑھتی گئی. قریب ہوا، وہ کہتے کہ اور قریب آ، میں کہتا ہوں اور قریب آؤں. ہاتھ ملایا، بس نہیں ہوا،
میں گلے لگنے کے لیے آگے بڑھا، وہ گلے لگانے کے لیے آگے بڑھے. محبت قریب کرتی ہے، قریب سے قریب کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں میرے بندے کو جو نوافل کے ذریعے مسلسل مجھ سے قریب ہوتا رہا چاہنے لگتا ہوں، اور اس کے بعد كنت سمعه الذي يسمع به، میں اس کے کان بن جاتا ہوں. اللہ بولتا ہے بھائی، اور اس حدیث کی صحت میں کسی کو کلام نہیں ہے، ٹھوٹا نہیں بول سکتا کوئی یہ حدیث ایسی ہے ویسی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب محبت کرنے لگتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ اسے رکھتا نہیں، اسے رکھتا نہیں. کنت سمعہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. وکنت بصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وکنت یدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. وکنت، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اب آنکھ کھلی، سامنے شیر ہے، دیکھ. اب اللہ کا محبوب، عام آدمی رہے تو شیر بول کے ڈر کے بھاگیں گا، اللہ کا محبوب ہے، اس کی آنکھ کھلی، اس کی آنکھ نہیں. سیاستہ کی حدیث، سیاستہ نہیں، بخاری سیاستہ میں، سیاستہ کی 6 حدیثیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی. بخاری سب میں اونچی. اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بڑی آتھینٹک کتاب، سب سے بڑی صحیح کتاب کیا ہے؟ صحیح ہے بخاری. اس بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. اب شیر کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ کا محبوب بندہ ہے، قرب نوافل کے ذریعے مسلسل نوافل کے ذریعے اللہ سے قریب ہوا ہے، اللہ کا محبوب بن گیا، بندہ بن گیا ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے شیر کو، انہیں دیکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کی بصارت نہیں، آنکھیں اس کی آنکھیں میں ہی بن جاتا ہوں. میرا بولو حدیث کے خلاف ہے کیا؟ الٹی سلٹی کچھ عقائد اسلام کے خلاف بات ہے، یا حدیث کے خلاف بات ہے، یا قرآن کے خلاف بات ہے، یا تصوف کے خلاف بات ہے، یا غیر فلسفے کے خلاف بات ہے، یا منطق کے خلاف بات ہے. من لم یعرف المنطق فلا ثقة له فی العلوم. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی علم کے خلاف ہے کیا یہ باتیں؟ یہی باتیں عامری باتیں ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا بدرات. اللہ فرماتے ہیں میری آنکھ اس کی آنکھ بن جاتی، نہیں بولتا اسے آنکھ نہیں ہے نا. میرے محبوب بندے کی آنکھ میری آنکھ بن جاتی ہے، میری آنکھ میرے محبوب بندے کی آنکھ بن جاتی ہے. نہیں، اسے آنکھ نہیں، کان نہیں.
اسے ذات ہے، اسے آنکھ نہیں، کان نہیں، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، اسے ذات ہے، وجود ہے۔ وہ فرماتا ہے میری ذات میرے محبوب بندے کی آنکھیں بن جاتی۔ اللہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا ارشاد ہے، قول خدا ہے۔ کلام اللہ، الفاظ رسول اللہ، حدیث قدسی۔ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، تو آپ اس کی آنکھوں کی قوت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اب اسی لیے مبارک بھائی کہتے ہیں میں یہاں سے آواز دوں گا تو غوث اعظم وہاں سے دیکھیں گے، بغداد سے مجھے۔ کیوں؟ ان کی آنکھوں میں اتنا پاور ہے، ان کی آنکھوں کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان کی غوث کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔ یہ کمزور آنکھیں ہو سکتی ہیں، معمولی آنکھیں ہو سکتی ہیں، نہیں، وہ آنکھیں اللہ کہتا ہے میری ذات بن جا، وہ آنکھیں بن جاتی ہیں۔ تو اب غوث کی آنکھوں میں پاور کتنا نہیں ہوگا؟ اسی پاور کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں ہمیں۔ ہمیں جیسے یقین ہے ہمارے پکارنے پر، اس سے بڑا یقین ہے غوث کے دیکھنے پر ہم کو۔ سمجھئے آپ حضرات؟ تو بندگان خدا کنتو بصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اب جس کی بصر خدا بن گیا، جس کی بصارت خدا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں ہوں، جس کی بصارت کے جس کی آنکھوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ میں، کیا آنکھیں ہیں اے پیر، کیا آنکھیں ہیں تیری، خواجہ کیا آنکھیں ہیں تمہاری، جنید کیا آنکھیں ہیں تمہاری، یا شیخ جنید کیا آنکھیں ہیں تمہاری، بایزید کیا آنکھیں ہیں تمہاری۔ ہم نے تیری آنکھوں میں اللہ کو دیکھا ہے، اس پار تیری آنکھیں، اس پار تیری آنکھیں۔ تو بندے نے خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اب یہ شیر سامنے آ گیا، اللہ والے نے دیکھا، اللہ والے نے دیکھا، اللہ نے دیکھا، تو اللہ کا ہی دے گا شیر سے، لا خوف علیہم۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟ بلا کے لاؤ جو سب تیرے حرفان جتنے بھی ہیں ان کو لاؤ، بات کریں گے۔ تمہیں پڑھتے سے بخاری، پڑھاتے سے بخاری میں یہ ہے۔ میں تو کہتا ہوں عقائد اہل سنت و جماعت کو منوانے کے لیے صرف بخاری کافی ہے، بس۔ وہ بار بار پوچھتے بخاری میں ہے کیا؟ بخاری میں ہے، دیکھ یہ حدیث سنتا نہیں، بخاری یہ سناتا نہیں، یہ سناتا نہیں، بخاری کی یہ حدیث یہ ذبح کر رہی ہے نا۔ کبھی یہ نہیں سنائیں گے علامہ محدثین، علامہ محدثین۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی اب وہ شعر آیا تو ڈریں گے، یہ دیکھتا تو ڈرتا۔ اس کی آنکھوں کو ہاتھ نکال دیا خدا نے۔ تیری آنکھیں رہیں گی تو تجھے ڈرائیں گی، تجھے ڈرانا نہیں ہے مجھے، میں تیرا ہو گیا، اب تو کبھی نہیں ڈرے گا۔ دلہن جب تک شادی نہیں ڈرتی تھی، اب نکاح ہو گیا، میں شوہر والی ہوں، مجھے کیا کس سے ڈر ہے؟ یہ ناقص مثال ہے، ناقص مثال۔ ارے جو جس کی آنکھیں خدا کہتا ہے کہ میں بن جاتا ہوں، اب وہ ان آنکھوں سے وہ دیکھے گا؟ ارے وہ دیکھے گا، وہ دیکھے گا بھی تو اس کا دیکھنا، اس کے دیکھنے میں خدائی دیکھنے کا انداز ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اب وہ شیر سے کیا ڈرے گا؟
دشمن سے کیا ڈرے گا؟ نہیں سمجھ میں؟ یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، تجھ سے سب ڈرنے لگے، اللہ سے تو ڈر کے دے، غوث کو یا غوث، غوث کو یا غوث، غوث کو یا غوث، کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث کو یا غوث، یا غوث، ذکر غوث میں کیا ہوتا ہے؟ رحمت نازل ہوتی ہے، یہ بھی تو رحمت ہے کہ غوث اعظم کا ذکر کرتے کرتے تم بھی غوث بن جاؤ، وہ غوث اعظم، تم ان کے غلام غوث، تم ان کے غلام لیکن غوث، غوث کو یا غوث، کہتے کہتے ہو جاتے غوث، غوث کو یا غوث، کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے، خواجگی مل جاتی ہے، خواجہ کا تو دم بھر کے دے، خواجگی مل جاتی ہے، خواجہ کا تو دم بھر کے دے، چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دے، چشم بینا تو نہ جلووں، چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دے، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دے، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دے، دیکھنا ہے گر تجھے طلبوں کو پیغمبر کے دے، غوث کو یا غوث، کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، غوث کو یا غوث، کہتے کہتے ہو جاتے غوث، خواجگی مل جاتی ہے، خواجہ کا تو دم بھر کے دے، خواجگی مل جاتی ہے، زیر شمشیر عمل ہے اوج فردوس بنی، زیر شمشیر عمل ہے، خالی باتاں کر لے کو رہنا نہیں ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سچ بولنا، سود چھوڑ دینا، زیر شمشیر الجنت تحت ظلال السیوف، حدیث میں آیا جنت تلواروں کی چھاؤں میں ہے۔ تلواریں کیا ہیں؟ مجاہدہ، نفس کے ساتھ مجاہدہ، جہاد اکبر کرنا، زیر شمشیر عمل ہے اوج فردوس بری، دیکھنا ہے دیکھ لے سید مگر کچھ کر کے دے، میرے بھائیوں غریب نواز کو خوش کرنے کے لیے نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، روزے دار بن جاؤ، داڑیاں چھوڑ لو،
اہل سنت و جماعت کے عقائد میں مستحکم بن جاؤ، علم دین حاصل کرو، علم دین کا وہ حصہ جس کا حصول فرض ہے وہ حصہ حاصل کر لو، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، مزے ہی مزے ہیں، غریب نواز کی محبتیں ہی محبتیں ہیں، شفقتیں ہی شفقتیں ہیں، زیر شمشیر عمل ہے اوج فردوس بری، دیکھنا ہے دیکھ لے سید مگر کچھ کر کے دے، چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دے۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، آپ کہاں سے کریں گے؟ ان کان اس کے نہیں، خبر آئی ڈاکو آ رہے ہیں لوٹ لیں تجھے، یہ سن رہا ہے کیا؟ کان اس کے نہیں، نہ سماعت اس کی ہے۔ اب بیٹی کیوں ڈرے گا؟ بم برس رہے ہیں، خبر سنی، ارے کیا ڈرے گا؟ کان اس کے ہیں، نہ سماعت اس کی ہے۔ درندہ سامنے آ گیا، کیا ڈرے گا؟ آنکھیں اس کی ہیں، نہ بصارت اس کی۔ کیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ابھی غوث کا مرید بیمار ہو گیا، دیکھ رہے ہیں، اب غوث کا دیکھنا کس کا دیکھنا؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے اور غم زدہ بھی نہیں ہوتے، اور اللہ کے ولی دو تین منٹ میں بات ختم کر، اور تھوڑا چلے، الحمدللہ بڑا اچھا آدمی مل گیا ہم کو، اب کیا ہے، اور تھوڑا کیا بات ہے، چلتا رہے ہاں، پیتا رہے میں، چلتا رہے میں خانہ، پیتے رہے سب میں کش۔ ہاں تو کیا کہتا رہا میں، کیا کہتا تھا؟ الا ان کتنا وقت ہوا تقریر شروع کر کے؟ 1 گھنٹہ بولا بس، ایک بھی نہیں ہوا۔ ہاں الا ان، یہ چاہیے دل، ہاں الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے سب ولی، اللہ کے سب ولی، خبردار ہو جاؤ، بے شک خبردار ہو جاؤ۔ کیا خبردار ہو جاؤ؟ کہ بے شک اللہ کے سب ولی خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ ایک وقت سے معلوم ہو گیا، خبردار ہو جاؤ بولا اللہ تعالیٰ، بہت غور سے سنیں، ذرا بات گاڑی ہو رہی ہے، گاڑی باتیں سننے کے لیے جو آئے ہیں وہ حضرات، ان کی طرف روئے سخن ہے میرا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ کیا کس بات سے خبردار ہو جاؤ؟ کہ بے شک اللہ کے سب ولی خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ اب تو خبردار ہو گئے نا آپ سب، اس بات سے واقف ہو گئے نا کہ اللہ کے سب ولی خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، غم زدہ بھی نہیں ہوتے، ہو گئے نا۔ اب قرآن ہم کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ بہت غور سے سنیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے سب ولی خوف زدہ بھی نہیں ہوتے اور غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ اس بات سے آپ باخبر ہو گئے نا، ہو گئے۔ اللہ نے خبردار ہو جاؤ بول کر یہ بات سنا دی کہ بے شک اللہ کے سب ولی خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ آپ ٹینشن نہ لیں سمجھنے میں ٹینشن آپ کا لے لیتا ہوں پہلے، اور ایسا سمجھاتا ہوں کہ آپ طوطا بھی سمجھ لے۔ یہ میرے والد ماجد کی خصوصی دین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دور حاضر کے خطیبوں کو بھی یہ نواز دے نا تو آپ ٹینشن نہ لیں، آپ آرام سے بیٹھے، آپ کا ٹینشن تو میں لیے ہوئے ہوں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ نے کہا خبردار ہو جاؤ
ہم خبردار ہو گئے. اب اس کے بعد اس نے سنا دی خبر. کیا ہے؟ کہ بے شک اللہ کے سب ولی ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کبھی، نہ غمزدہ ہوتے ہیں. اب یہ خبر مل گئی نا. تو اب ہم نے سنی، آیت کا ترجمہ سنا، اس کی تفسیر سنی، معنی سنا، مطلب سنا، اب خبردار ہو گئے. اور معلوم ہو گیا کہ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، کبھی غمزدہ نہیں ہوتا. اب جان لیا اس آیت کا مطلب، آیت نے ہدایت پہنچا دی. اب اب ہم کو کیا ہدایت پہنچا رہی ہے آیت؟ دیکھیے بھائی، سید سجاد صاحب، آپ کی مثال لیتا ہوں، آپ ہی کو استعمال کرتا ہوں مثال کے طور پر. سید سجاد صاحب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سید سجاد صاحب کا نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا شاید کوئی 15 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 7 سال ہوئے. اچھا، تو 7 سال ہوئے. ہم آئے تھے آپ کے نکاح میں غالباً. تو 7 سال ہو گئے نا. اب نکاح ہو رہا ہے کیا؟ نکاح ہو گیا پھر نکاح ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. نکاح ہو گیا، آپ کو آپ کی دلہن کو پانے کے لیے جو نکاح ضروری تھا وہ ہو گیا. اب پھر نکاح کی ضرورت ہے؟ ہو گیا. تو وہ نکاح کیا آپ نے جی، اس نے فائدہ پہنچا دیا. اب کوئی دوسرا فائدہ پہنچا رہا ہے. بہت غور سے سنیں، بہت غور سے. نکاح کیا، ہو گیا، فائدہ مل گیا. اب اس نکاح سے پھر دوسرا کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ نہیں. تو یہ آیت آپ نے سن لی، کیا سمجھنا تھا سمجھ لیا، فائدہ حاصل کر لیا. اب وہ آیت قرآن میں ہے، جسے خبر نہیں ہے اولیاء اللہ کے مقامات کی، ان کو تو خبر دے رہی ہے، فائدہ پہنچا رہی ہے. جن کو خبر ہو گئی کہ اولیاء کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے اور غمزدہ نہیں ہوتے، وہ آیت ان لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات. ذرا یہ خانخائی بات ہو گئی نا، ذرا گاڑی بات ہو گئی. حق بات ہے نا، سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے، جبھی تو کہا کہ حق بات ہے جی. اب کیا فائدہ پہنچا رہی ہے وہ آیت؟ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھنے کی کوشش کرو یار، علم کی دنیا میں رہو، سطح اپنی بلند سے بلند کرتے جاؤ. ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اب کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ 10 روپے میں نے دیے، روز ملک خرید لیا جی، پھر کہتا ہوں اور ایک روز ملک دو. بولیں گے 10 روپیوں کا فائدہ نہیں، اب وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے. خرید لیا، ہو گیا. تو قرآن کی آیت نے آپ کو فائدہ پہنچا دیا. اب کیا وہ آیت بیکار ہے آپ کے لیے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. ایک مرتبہ تو اس نے بات بتا دی، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے ولی کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے، غمزدہ نہیں ہوتے. اب جو قرآن میں وہ آیت ہے، آپ جو واقف ہو گئے اس بات سے کہ اللہ کا ولی خوفزدہ اور غمزدہ نہیں ہوتا، وہ آیت آپ کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ اس نے تو پہنچا دیا فائدہ. نہیں سمجھ میں آیا نا؟ معلوم یہ ہوا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا وہی معنی نہیں ہے جو پہلے درجے میں آپ نے سیکھا ہے. اور بھی معنی ہیں آیت کے، اور بھی معنی ہیں آیت کے. الا خبردار ہو جاؤ، ان بے شک اولیاء اللہ خوفزدہ بھی نہیں ہوتے، غمزدہ بھی نہیں ہوتے. خوفزدہ بھی نہیں ہوتے، غمزدہ بھی نہیں ہوتے. کیوں اولیاء اللہ خوفزدہ نہیں ہوتے، غمزدہ نہیں ہوتے؟ اس لیے غمزدہ نہیں ہوتے کہ خواجہ میں صرف خواجہ ہی کا جلوہ نہیں ہے. آ رہا ہوں میں، آپ سمجھ لیں اشارے. خواجہ میں صرف خواجہ ہی کا جلوہ نہیں، خواجہ کا جلوہ بھی ہے، غوث کا جلوہ بھی ہے، جنید کا جلوہ بھی ہے. ایک نہیں، خواجہ میں صرف خواجہ ہی کا جلوہ نہیں، ان کے سب پیروں کا جلوہ ہے.
غوث اعظم کا جلوہ، حبیب اعظمی کا جلوہ، داؤد تائی کا جلوہ، شفیق بلخی کا جلوہ، حبیب اعظمی کا جلوہ، حاتم اعصم کا جلوہ، بشر حافی کا جلوہ. اشارے دے رہا ہوں، بعض لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، ہو جائے. جو بازار ہوتے ہیں وہ بازار ہو جائے، جو بیزار ہوتے ہیں ہو جائے. اشارے. تو ایک خواجہ خبردار ہو جاؤ کہ خواجہ میں صرف خواجہ کا جلوہ نہیں، دیکھنے والوں کو خواجہ کے چہرے میں غوث بھی نظر آتے ہیں، جنید بھی نظر آتے ہیں، بایزید بھی نظر آتے ہیں. جسے دیکھنا چاہتے ہو اولیاء میں، دیکھو خواجہ کے چہرے کے آئینے میں، وہ دکھنے کے لیے تیار. ایک میں سب کے ساتھ دکھتے ہیں. ارے تیرے گھر کا آئینہ دیکھنا، تو سامنے آیا تو تجھے دکھاتا ہے، تیرا بیٹا سامنے آیا تو اسے دکھاتا ہے، دادا سامنے آ گیا ان کو دکھاتا ہے، نانی اماں آ گئی انہیں دکھاتا ہے، دادی اماں آ گئی انہیں کو دکھا، چچی جان آ گئی انہیں کو دکھا دیا. مثال ایسا مزے سے بول رہے ہیں گویا شیخ کھا رہے ہیں. کیا مثال ہے، مثال میں ایسا مزہ مل رہا ہے مجھے. آئے آئے تو کیا عرض کر رہا تھا جی؟ ایک آئینہ، ایک آنا کناڑی ورتر کناڑی ہے، ان کناڑی ہے. کتنے بے شمار مکھ دکھائی دے رہے ہیں، یعنی اس میں اتنا کمال ہے. خواجہ کے چہرے میں اتنا کمال نہیں. کہ غوث کو دکھا دے، حبیب اعظمی کو دکھا دے، شفیق بلخی کو، داؤد تائی کو، بشر حافی کو، میرے جنید بغدادی کو. جس ولی کو دیکھنا چاہو خواجہ کے آئینے میں دیکھ لو. ان سب کو دکھا کر ہی تو 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا. چہرے خواجہ کو دیکھا، ہندوؤں نے غوث نظر آ گئے. جو غوث سے متاثر ہونے والا تھا وہ مرید ہو گیا. مہاراج ہم تمہارے دیوانے ہو گئے، تمہارا دھرم کیا ہے بتاؤ، ہم تمہارے دھرم میں آنا چاہتے ہیں. اپنے رنگ میں رنگ لو مہاراج، تم ہند کے راجا مہاراجن. اچھا یہ آپ کو پھر ماشاء اللہ مجھ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ سب کا آئینہ بن گیا. صرف امام اعظم کو دیکھو، خواجہ دکھانے کے لیے تیار. شافعی کو دیکھنا چاہتے ہو، حضرت شافعی کو دکھانے کے لیے تیار. شیخ اکبر کو دیکھنا چاہتے، خواجہ دکھانے کے لیے. ہائے ہائے ہائے. یہی نہیں، حضرت آدم کو علی، مولا علی کو دیکھنا چاہنے والے خواجہ کیا مولانا علی نظر آ رہے ہیں، کبھی عثمان غنی نظر آ رہے ہیں، کبھی فاروق اعظم نظر آ رہے ہیں، کبھی صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں. کبھی طلحہ نظر آ رہے ہیں، کبھی زبیر، کبھی صہیب، کبھی بلال، کبھی اویس قرنی دکھائی دے رہے ہیں خواجہ کے آئینے میں. یہی نہیں، حضرت آدم دکھائی دے رہے ہیں، کبھی حضرت شیس، کبھی حضرت ادریس، کبھی حضرت ایوب. خواجہ رو پڑے، ایوب دکھائی دیں. پرتھوی راج نے پانی بند کر لیا، حضرت ایوب دکھائی دیے. کمال جمال میں محمد رسول اللہ دکھائی دیے. تم ہند کے راجن مہاراجن، میں راج بکارن خواجہ پیا. اللہ اکبر. تو بندگان خدا، حضور کو دکھانے والے خواجہ غریب نواز ہیں، اور حضور نظر آ گئے تو کون نظر آ گیا؟ خدا کو دکھا.
اللہ ارے خواجہ کو صرف خواجہ ہی نہیں، خواجہ کا جلوہ ہی نہ دیکھو خواجہ میں، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک خواجہ کو دیکھنے والے کو غوث بھی دکھائی دیتے، خبردار ہو جاؤ، بے شک خواجہ کو دیکھنے والے میں محمد بھی دکھائی دیتے۔ اللہ ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ لا خوف ہوتے ہیں، خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اللہ تقریر ختم کر رہا ہوں، اللہ ان، خبردار ہو جاؤ، بے شک یہ باتیں گاڑی ہو رہی ہیں، گاڑی ہوگی ضرور، تصوف اور ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء جمع کا صیغہ ہے، ولی واحد ہے، اولیاء جمع ہے، اولیاء جمع ہے، ولی واحد ہے، اولیاء جمع ہے، ولی واحد۔ اور اولیاء جمع ہے، اللہ واحد۔ اولیاء اللہ، اولیاء اولیاء انیک ہیں، تقریر ختم کر رہا ہوں، اولیاء انیک ہیں، بہت سے ہیں، اللہ جانے کتنے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، صوفیہ اعظام محققین کبار فرماتے ہیں کہ جہاں 40 متقی لوگ ہوں گے، 40 پرہیزگار لوگ، 40 متقی لوگ ہوں گے، وہاں ایک ولی کا ہونا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اذا رأیت العالم یخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم انه لص۔ اذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم انه لص۔ مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ جب تو دیکھے کسی عالم کو کہ وہ بادشاہ سے، انہوں نے تو ترجمہ کیا اہل دولت سے، اہل دولت ترجمہ، خیر انہوں نے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن ہر اہل دولت بادشاہ نہیں ہوتا، ہر بادشاہ اہل دولت ضرور ہوتا ہے، یہاں بادشاہ کا لفظ ہے، حکمران۔ جب تم دیکھو کسی عالم کو کہ وہ سلطان سے، بادشاہ سے، حکمران سے زیادہ میل جول رکھتا ہے، زیادہ مخالطاتن کثیرہ، زیادہ میل جول رکھتا ہے، فعلم انہ لص، تو جان لو کہ وہ چور ہے، وہ عالم چور ہے۔ تو خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ الا ان اولیاء اللہ، اولیاء کئی ہیں، اولیاء لیکن اللہ، اولیاء کئی، اللہ کیا مطلب؟ اللہ اولیاء کئی ہیں، ان کے جسم کئی ہیں، کوئی پست ہے، کوئی بلند ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کسی کی صورت چوڑی ہے، کسی کی صورت کوئی کیسا، کسی کی صورت کچھ ہے، کسی کی صورت کچھ ہے، مختلف صورتیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے اولیاء ہیں، صورتیں کئی ہیں، ان میں معنی آئینے ہیں، یہ سب اولیاء اللہ، ان میں جمال عکس
اس شاہد حقیقی کا ہے. اولیاء بہت ہیں، ان میں جلوگر حقیقتاً صرف ایک خدا ہے. کس ولی میں بھی دیکھو خدا کا جلوہ دیکھ لے سکتے ہو. صورتوں پہ نہ جاؤ، ان کے معنی کی طرف جاؤ. صورتیں کئی ہیں، معنی سب صورتوں میں ایک ہی ہے. ہر ایک شکل عیاں سے حسن پنہاں دیکھ لیتا ہوں، حقیقت کو انہی پردوں میں اوریاں دیکھ لیتا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، ہم زدہ بھی نہیں ہوتے. جہاں جو آئینہ بن گیا اس میں عکس جمال خدا دکھائی دے تو اب وہ عکس کیسا ہوگا؟ کیا وہ خوف زدہ ہوگا؟ خوف زدہ کا عکس خوف زدہ، بے خوف کا عکس بے خوف. تو سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا کروں؟ غمزدہ انسان ہوتا ہے، عام آدمی ہوتا ہے، اس کا عکس بھی غمزدہ. غمزدہ آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا غمزدہ. اب ان میں کس کا جلوہ ہے؟ اولیاء میں یا تو اولیاء کا جلوہ ہے، یا تو انبیاء کا جلوہ ہے، یا سید الانبیاء کا جلوہ ہے، یا خدا کا جلوہ ہے. اب سید الانبیاء جس میں جلوہ گر ہوں اس آئینے میں خوف کیسے نظر آئے گا؟ سید الانبیاء کے عکس میں کہاں خوف کہاں غم؟ ارے خالق ارض و سما کے عکس میں کہاں خوف کہاں غم؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بندگان خدا اولیاء اللہ سب کچھ دے سکتے ہیں، سب کچھ دکھا سکتے ہیں. ان سے ملو تو غوث سے مل لو، ان سے ملو تو خواجہ سے مل لو. ان سے ملنے والا حبیب اعظمی سے مل لے، ان سے ملنے والا داؤد طائی سے مل لے، ان سے ملنے والا حضرت آدم سے مل لے، ان سے ملنے والا حضرت شیش سے مل لے، ان سے ملنے والا حضرت ابراہیم سے مل لے، ان سے ملنے والا حضرت داؤد سے مل لے، ان سے ملنے والا حضرت سلیمان کی زیارت کر لے، ان سے ملنے والا نبی ہاشمی سے مل لے اور نبی ہاشمی جی سے مل گئے، خدا مل گیا. تو اولیاء اللہ سب کچھ دکھا سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، سب سے ملا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. بس ان کے حقائق سے باخبر ہونا ہے اور ان کی حقیقت کیا ہے اس میں شک نکالنا ہے. الا ان پہلے اولیاء کیا ہیں جان لو، اور جاننے کے بعد شک آئے تو اس شک کو دفع کرو تو پھر اولیاء اللہ سب کچھ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نظر کی بے سعید تم ہو، نظر کی بے سعید تم ہو. درود تم پر سلام تم پر، نظر کی بے سعید تم ہو. درود تم پر سلام تم پر، ہے دل ہر ایک شے امید تم ہو. درود تم پر سلام تم پر، نظر نظر میں تمہارا جلوہ، میں پھر بھی دیدار کا ہوں پیاسا. نظر نظر میں تمہارا جلوہ، میں پھر بھی دیدار کا ہوں پیاسا. مجھی میں مجھ سے بعید تم ہو، مجھی میں مجھ سے بعید